دوسرا حصہ، اس رمضان کے ساتھ کچھ چیزوں کا بڑا خاص تعلق ہے. وہ خاص تعلق یہ ہے، پہلے علم کے لحاظ سے اس کا خاص کیا تھا. پورے رمضان کا مرکز اور محور آپ بولتے ہیں کون سی چیز ایک ہے جس کے ارد گرد سارا رمضان گھوم رہا ہے، اور وہ ہے قرآن. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینۃ من الہدی والفرقان. قرآن مرکز ہے جس کے ارد گرد پورا رمضان گھوم رہا ہے. تو اس رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ استقبال رمضان آخری اشرا آ رہا ہے. ہم نے قرآن جو ہے نا، وہ اگلا جو اشرا آخری ہے وہ استقبال قرآن ہے. ہم نے اس کو ویلکم کرنا ہے. وہ انشاءاللہ آگے جا تو بات کریں کس طرح ہم نے اس کو ویلکم کرنا. بنیادی کام جو سب سے بڑا کمزور رشتہ ہے ہمارا قرآن کے ساتھ، وہ ہم نے اس کو ثواب اور ہم نے کچھ اور چیزوں کے لیے اپنی خود ساختہ چیزیں بنا کر اس کے ساتھ تعلق بنانی ہے. قرآن کا سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑا جو مضبوط رشتہ ہے، ہم نے قرآن کے ساتھ ہدایت والا تعلق بنانا ہے. ثواب بنے تو ہدایت والا بنائیں گے، ثواب خود بخود ہی مل جائے گا. کیا ابھی تک میں نے قرآن کو سمجھنا شروع کیا؟ آج سے تہیہ کر لیں کہ آج کے بعد جب بھی قرآن کھولوں گا، تھوڑا کھولوں زیادہ کھولوں، آج کے بعد قرآن کو سمجھے بغیر نہیں پڑھوں. اس میں ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن پڑھے بھی ہوئے ہیں، اردو بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ تو چلے ظاہری کو بات سمجھ جاتے ہیں، موبائل پر بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کھول کر بھی پڑھ سکتے ہیں. کچھ بزرگ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو عمر گزر گئی، قرآن پڑھا بھی نہیں، اردو بھی نہیں پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں. وہ اب کیا کرے؟ وہ یہ موبائل سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، صرف قرآن کو سننا شروع کر دیں ترجمے کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ کو نہیں کرنا. سمجھ آئے یا نہ آئے، آپ نے یہ نہیں کہنا یار مجھے تو پلے ہی نہیں پڑتی وہ چیز. آپ نے سننا ہے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا تو آپ کو سمجھ آنا بھی شروع ہو جائے. اس رمضان میں علم کے لحاظ سے سب سے بڑا کام، یہ سب سے بڑا فرض ہے کہ قرآن کے ساتھ ہدایت اور سمجھ والا تعلق. آج کے بعد جب بھی قرآن کھولیں گے اسے سمجھے بغیر نہیں پڑھیں گے، ایک لائن ایک لفظ بھی بغیر سمجھے نہیں پڑھیں گے. یہ سب سے بڑا فرض ہے. اور نہیں کر رہے تو گناہ کبیرہ کر رہے ہیں. بڑے ہوئے محتاط ہو پھر بڑے سادے الفاظ میں آپ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں اگر قرآن کو نہیں سمجھ رہے. کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے. قرآن و حدیث کے کسی مجموعے میں بھی نہیں لکھا کہ بھئی پڑھے لکھے جو 8 سال کا درس نظامی کر لیں، جو جناب ایم اے پاس ہوں، جو پی ایچ ڈی ہوں، وہ تو چلے سے پڑھ لیں. اور جو انگوٹھا چھاپ ہے، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو ریڑھی لگانے والا اس کو سمجھ نہیں ہے، وہ چلو اس کی خیر ایسے پڑھو. کوئی تفریق نہیں ہے ہی نہیں ہے. تو اس لیے چاہے وہ پڑھا لکھا ہے چاہے وہ ان پڑھ ہے، چاہے اس کو دین کی طرف رغبت ہے یا نہیں، قرآن کو جب بھی کھولنا ہے اسے سمجھے بغیر نہیں پڑھنا. سب سے بڑا فرض ہے. سمجھا اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ آج کے بعد اوپر سے دیکھ کر پڑھنے کی توفیق ہے، اوپر سے دیکھ لیں، سن سکتے ہیں سننا شروع کر دیں، لیکن جب بھی کھولیں گے پڑھیں گے یا سنیں گے سمجھے بغیر نہیں پڑھیں. اور اس کا سادہ سا رمضان کے حوالے سے آپ کر لیں کہ 5 آیات میں کم سے کم ایک آپ کو ترتیب بتا دوں، اس سے زیادہ جتنا مرضی پڑھیں، 5 آیات بھی آپ پڑھیں ترجمے کے ساتھ. تو چلیں پچھلا گزر گیا، آپ نے 16 بھی لگانے، ٹھیک ہے 14 بھی لگانے، تو کتنے تقریباً 60 70 100 آیات. مطلب ایک پارہ تو کم سے کم آپ باقی دنوں میں پڑھ لیں. دورے قرآن قرآن پاک کی دفعہ پڑھنا ہے، یہ ایک نفل ہے. پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، لیکن نہ سمجھے تو گنہگار. جب فرض قضا ہوں تو نفل کی وہ اہمیت اور قبولیت اس درجے پر نہیں ہوتی. فرض قضا ہوں تو نفلوں کی قبولیت بڑی کمزور درجے پر ہوتی ہے. اللہ بڑے قبول میں قبول کر رہا ہے، لیکن اس کی وہ قبولیت کا درجہ نہیں تھا جو اس کا اصل ہونا چاہیے. دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا بڑا کمزور تعلق، اور اس کمزور کو تھوڑا سا مضبوط کرنے کا چھوٹا سا فارمولہ. رمضان کی مسائل ہی دیکھ لیں. اب اس موبائل میں ساری احادیث کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی. صرف رمضان کے مسائل کے متعلقہ روزانہ 5 احادیث آپ پڑھنا شروع کر دیں. 5
پیچھے اگر پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، پورے رمضان کی کیلکولیشن بتا رہا ہوں تو 150 احادیث بنتی ہیں، آگے لگانے تو 60-70 احادیث، تو کم سے کم اتنا رشتہ تو بنانے کو رمضان کے جو مسائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں ان کو تو 60-70-100 احادیث پڑھیں۔ اردو میں پڑھنی ہے، بڑی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، پھر بھی مسئلہ سمجھ نہ آئے قاری صاحب سے پوچھ لیں، وہ آپ کو 5 منٹ یا 2 منٹ میں بتا دیں گے اس بات میں یہ ہو رہی ہے، مسئلہ سیکھ لیں۔ 5 آیات 5 احادیث، اور اس سے ایک اضافی اور چیز بتا دوں، یہ کہتے سونے پر سہاگا ہو جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں یا ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہ ہو ہم کیسے مسلمان ہیں۔ ایک چھوٹی سی سیرت کی 250-300 والی کتاب 10 صفحے میں روزانہ پڑھیں، 300 صفحے بنیں گے۔ ایک مختصر سی سیرت کی کتاب تو پڑھ لیں، ایک دفعہ زندگی میں پڑھ لیں یار، یہ تو پتہ ہو میرے نبی پیدا کیسے ہوئے اور فوت تک انہوں نے کیا کیا معاملات کیے، ہم نے رہنمائی کہاں سے حاصل کرنی۔ یہ علم کے لحاظ سے 5 آیات 5 احادیث سیرت کی 10 صفحے روزانہ پڑھ لیں، یہ ٹوٹل آپ بتائیں میرا 20-25 منٹ میں آپ تینوں یہ کام کر سکتے ہیں، آدھے گھنٹے سے پہلے اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر دیکھ لیں ہمارا پھر کیا بنے گا، ہم کس لیول کے مسلمان۔ عملی طور پر کیا کرنا ہے آپ نے؟ عملی طور پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے 5 نمازیں ہیں، 30 روزے کے حساب سے کیلکولیشن کرنے، 150 نمازیں بنتی ہیں، آپ نے 150 کی 50 تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ آپ نے ٹارگٹ اپنے آپ کو دے لینا ہے کہ میں نے 150 میں سے 150 نمبر لینے، کم نہیں لینے، میں نے پورا 150 نمبر لیں۔ اس کے بعد تراویح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ قبول کرے، لیکن ایک چھوٹا اضافی کام کریں، صبح سحری سے جو بھی آپ کے معمول ہوتا ہے سحری کریں، آدھا گھنٹہ پہلے، صرف آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، 2 یا 4 نوافل، لیکن وہ نوافل روٹین والے نہیں کہ 5 منٹ میں 2، اگلے 10 منٹ میں 2 نفل پڑھیں، کم سے کم 15-20 منٹ کے پڑھیں۔ قیام آپ کا لمبا ہو، قرآن ہاتھ میں لینے، زبانی یاد ہے اس کو بار بار دہراتے جائیں، سجدے لمبے کریں، یہ 2 مقاصد ہے اس کے۔ اس میں معافی مانگیں، رب سے التجا کریں، اپنی بے بسی اور گنہگار ہونے کا اعتراف کریں، 2 یا 4 سحری کے وقت۔ تیسرا کام، روزانہ صدقہ کریں۔ زکوٰۃ تو ایک علیحدہ مسئلہ بنتی ہے تو وہ تو آپ نے دینی ہے، نفلی صدقات روزانہ۔ ایک بندہ 600 روپیہ 700 روپیہ دیہڑی کمانے والا بھی ہے نا، وہ بھی 10 روپے دے، 20 روپے دے دے، 10-20 سے بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایسے کرنے والا پانچ ایسے میں نہ چھوڑ۔ اس کا دعا کا ویسے ہی بڑا گہرا تعلق ہے، اب آپ عبادت کا مغز ہیں، لیکن اس رمضان میں اس دعا کا بڑا خاص تعلق ہے۔ بہت ساری دعائیں مانگے افطاری کے وقت، سحری کے وقت، نمازوں کے بعد، لیکن 24 گھنٹے ایک دعا کو مرکز بنانے، باقی اور جتنی مرضی مانگیں، اللہ سے معافی، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے سوتے بیٹھتے، نماز سحری افطاری، ہر وقت آپ کی زبان اس ذکر سے تر ہوں جی اللہ معافی۔ وہی اسی حدیث کے مطابق کہ رمضان آیا تو مغفرت نہ کروا سکتے، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ باقی بھی مانگے لیکن اس ذکر کو پکا پکڑنے، باقی مانگتے رہے کہ یا اللہ مانگا، یا اللہ یا اللہ اس سے معافی گی۔ تو یہ دوسرے سیشن میں کیا ہے، علم کے لحاظ سے آپ نے کہنا 5 آیات 5 احادیث 10 صفحے سیرت پہ، یہ علم کے ساتھ جوڑنا، اور عمل کے ساتھ 5 نمازیں 150 میں سے 150 نمبر لینا ہم نے، 2 نوافل پڑھنے ہیں، 4 پڑھنے ہیں سحری کے بغیر، لیکن لمبے پڑھنے ہیں، 2 پڑھنے ہیں کہ خوبصورت پڑھیں، ستھرے پڑھ۔ اس کے بعد صدقہ کرنا ہے، اور صدقہ لوگوں کو فقیر نہیں بنانا، اپنے رشتہ داروں سے چم کرنا ہے، ایک بندے کا کام بنائے، بے شک باقی نہیں آپ کے مسائل کوئی بات نہیں، لیکن ایک بندوں کو اتنا کرتے کہ وہ دوبارہ پورا مہینہ کم دم تو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اور دعا کریں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ تو اس سے کہیں میں بتا چکا ہوں سونگ کا مطلب کیا ہے، وہ ٹرینڈ موڈ ہے، جسے مشکل مصیبت آئے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے رب پر توکل کیسے کرنا ہے، اس پر یقین کیسے کرنا ہے، کہ دینے والا بھی وہ ہے، لینے والا بھی وہ ہے، اس نے ڈال لیا اس کو پتہ وہی کاٹے گا۔ اور اعضاء، زبان
آنکھ کان ہاتھ پاؤں کے ساتھ روزہ رکھا تو آپ کا روزہ قبول ہے. اور حلال چھڑوا کر ہمیں بات یہ سمجھا رہی ہے جس طرح میرے کہنے پر سامنے بھی اور چھپ کر بھی حلال چیز نہیں کھاتے کہ رب کا حکم ہے, اس طرح حرام کو کرتے بھی سمجھنا ہے کہ لوگوں کے سامنے بھی اور چھپتے ہو کبھی نہیں کہ میرا رب محیط کی اس کو پتہ ہے کہ مجھے حیا آتی ہے, میں نے اس کی نافرمانی نہیں کی. تیسرا سیشن اسٹارٹنگ سے خود میں اللہ سے دعا ہے کہ رمضان کی جو برکات ہے, اس کی جو اثر روح ہے, اس کے مطابق اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق جو ہے اعمال کرنے کی, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں اپنی مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ کیا پتہ اگلا رمضان ہماری زندگی میں ہے یا نہیں. اللہ سے دعا کرا علم اور عمل کے ساتھ جڑنے کی اور باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. واحد دعوانا الحمد للہ.